کعبہ کی دیواروں پر غلاف چڑھانے کا آغاز کب ہوا؟ سب سے پہلے کس نے غلاف چڑھایا؟ کعبہ کے غلاف کے رنگ کب کب تبدیل ہوئے؟ فی الحال یہ کہاں بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے؟ آج ان دلچسپ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک ایک انفارمیشن آپ کے لیے دلچسپ ہوگی۔ اسلامی روایات کے مطابق کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ اسی مقام پر ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے پتھروں کی مدد سے کعبہ کی دیواریں بنوائیں جو زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ اس کے صدیوں بعد تبہ نام کے ایک یمن کے بادشاہ نے کعبہ کی دیواروں پر غلاف چڑھایا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق یہ غلاف کپڑے کا نہیں تھا بلکہ چمڑے کا تھا اور اس کا رنگ ڈارک براؤن تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبہ کی دیواروں کو ڈھکا گیا تھا۔ عرب والوں کو یہ چیز اس قدر پسند آئی کہ پھر پورے اہتمام کے ساتھ کعبہ کے لیے غلاف تیار کرنے اور دیواروں کو ڈھکنے کا رواج چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی کعبہ کی دیواروں پر غلاف چڑھایا جاتا تھا اور اس کے لیے پورے مکہ کے لوگ محنت کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت قریش مکہ کا تیار کیا ہوا غلاف ہی کعبہ کی دیواروں پر سجا ہوا تھا۔ آپ نے اسے برقرار رکھا، مگر ایک موقع پر جب غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تو آپ نے سفید اور سرخ رنگ کا یمنی کپڑا منگوایا اور نیا غلاف بنوا کر چڑھایا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی غلاف کعبہ کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے سفید رنگ کا غلاف تیار کرایا۔ یہ مصر میں تیار کپڑے سے بنایا گیا تھا، اسی لیے اسے قباطی کہا جاتا تھا۔ یہ بہت پتلا کپڑا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سال میں 2 بار غلاف کعبہ بدلا جاتا تھا۔ اس کا خرچ حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ پرانا غلاف کعبہ اتار کر شیبہ بن عثمان الحجی کے پاس رکھ دیا جاتا تھا۔ بنو امیہ، بنو عباس، فاطمی دور میں اور خلافت عثمانی میں بھی غلاف کعبہ کا اہتمام جاری رہا۔ 1962 تک غلاف کعبہ مصر کی حکومت بنا کر بھیجا کرتی تھی، مگر اس کے بعد سعودی عرب نے خود ہی فیکٹری ڈال لی اور یہیں تیار ہونے لگا غلاف کعبہ۔ یہ فیکٹری مکہ میں ہے اور اس میں سینکڑوں افراد کام کرتے ہیں۔ اس وقت ایک کارخانہ ہے جو خاص اسی مقصد سے قائم کیا گیا ہے۔ یہاں خالص ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ بہترین کوالٹی کا ریشم اٹلی سے منگایا جاتا ہے اور سونے چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں۔ فیکٹری میں ہی غلاف کعبہ کے لیے ریشمی دھاگے اور دوسری ضروری چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ پھر سونے کے دھاگوں سے اس پر آیات قرآنی لکھی جاتی ہیں۔ پورا اہتمام کیا جاتا ہے کہ غلاف کی تیاری میں صاف اور پاکیزہ چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ یہاں تک کہ پانی، رنگ اور کیمیکل بھی پاک ہوتا ہے۔ غلاف کے اوپر تلے مختلف پرت بنائے جاتے ہیں اور یہ اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے جسے اٹھانا آسان نہیں رہتا۔ ایک غلاف کی تیاری پر کیا لاگت آتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہر دور میں الگ رہا ہے۔ 2024 میں اس کے خرچ کا اندازہ 20 ملین سعودی ریال لگایا گیا ہے، یعنی تاریخ کا سب سے مہنگا غلاف ہے، مگر آنے والے دور میں خرچ بڑھنے کا امکان ہے۔ غلاف کعبہ کے رنگ بھی زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ ہسٹری کے مطابق کعبہ شریف کے غلاف کے رنگوں کی تعداد 7 تک ملتی ہے۔
یعنی الگ الگ زمانے میں الگ الگ رنگ میں غلاف رہا ہے، کبھی خاکی، کبھی سرخ، کبھی سفید، تو کبھی پیلا، تو کبھی سبز بھی رہا ہے۔ فی الحال غلاف کعبہ کالے رنگ کا ہوتا ہے جس میں گولڈن کام ہوتا ہے۔ کالے رنگ کا غلاف تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک استعمال ہوا۔ ایسا بھی ہوا ہے جب ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ رنگوں کا غلاف بنا، یعنی غلاف کعبہ ملٹی کلر بھی رہا۔ تب ایک رنگ کا کپڑا ہوتا تھا اور دوسرا رنگ سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسلامی دور میں کالے کپڑے پر سنہرے رنگ کا زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ کالے کپڑے پر قرآنی آیات یا دیگر مقدس عبارتیں تحریر کی جاتی ہیں۔ اس وقت غلاف کعبہ میں عام طور پر کالا رنگ ہوتا ہے، مگر نیچے کا حصہ سفید یا ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ فاطمی بادشاہوں کے دور میں پیلے رنگ کا غلاف چڑھتا تھا۔ محمد بن سبکتگین کے دور میں پیلے ریشمی کپڑے کا غلاف بنایا گیا۔ عباسی خلیفہ ناصر نے سبز ریشم اور اس کے بعد سیاہ ریشم کا استعمال کیا، جو آج تک جاری ہے۔ خانہ کعبہ پر ایک غلاف کتنے دنوں تک رہتا ہے، اس کا ٹائم ہر دور میں الگ رہا ہے۔ کبھی سال میں 2 بار غلاف تبدیل کیا جاتا تھا اور کبھی 3 بار۔ عام طور پر غلاف کعبہ کی تبدیلی محرم الحرام میں ہوتی ہے، پھر رجب میں ہوتی ہے، رمضان المبارک کی 27 تاریخ اور حج کے موقع پر کعبہ کا غلاف بدلا جاتا ہے۔ یہ کام عام طور پر منسٹرز کی نگرانی میں کیا جاتا ہے۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو تقریباً 3 میٹر تک اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور نیچے کی جگہ کو سفید سوتی کپڑے سے ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ غلاف کعبہ صاف رہے اور پھٹنے سے محفوظ رہ سکے۔ غلاف کعبہ ٹکڑوں میں بنایا جاتا ہے، پھر اسے جوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح اتارنے کے بعد ٹکڑوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ پرانے غلاف کعبہ کو مکہ میں ہی ایک میوزیم میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے ٹکڑے دنیا بھر کے ملکوں کو تحفے میں بھی دیے جاتے ہیں۔ بہت سی ویب سائٹس پر غلاف کعبہ فروخت بھی ہوتا ہے، جس کے لیے بڑی رقم مانگی جاتی ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب نماز عشاء کے بعد قریب 5 گھنٹے تک جاری رہتی ہے اور اسے پوری دنیا میں لوگ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعہ دیکھ سکتے ہیں۔